قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر بیوی ایک حد سے گزر جائے تو اس کو مارو۔ اس حکم کے آنے کے بعد مردوں کو پابند کیا کہ وہ مارنے میں ایک حد سے آگے نہ جائے، مطلب یہ ایک لمٹ کی ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو پکڑ کے جو ہے پسٹل کے بٹ ان کے منہ پہ مارنا شروع کر دیں۔ اور ہماری سوسائٹی میں پڑھی لکھی خاتون کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا تو دماغ ہی نہیں ہے۔ مردوں کا رویہ یہ میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر، انہوں نے کہا نہیں عورت کا ہی پرابلم ہوگا۔ جب بھی اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں، آپ عورت کو کیوں الزام ٹھہراتے ہیں؟ آپ مرد کو کیوں نہیں کہتے کہ مرد بھی برا ہو سکتا ہے؟ مرد کوئی دودھ کا دھلا ہوا تو نہیں ہے۔ اگر اس دفعہ عائشہ جہاں زیب کو انصاف نہ ملا تو میں دیکھتی ہوں، میں عائشہ جہاں زیب کے ساتھ کھڑی ہوں گی اور عائشہ جہاں زیب کو میں انصاف لے کے دوں گی، اور میں دیکھتی ہوں کہ کس طرح یہ پیٹریارٹیکل سوسائٹی اسے وکٹم آف کرائم کر کے وکیل بھی خرید لے، جج بھی خرید لے اور سسٹم بھی خرید لے۔ یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہونے دوں گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون۔ ناظرین، ایک کیس آپ لوگوں کی نظروں سے گزرا ہے اور اس ٹائم سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے۔ ہماری اینکر پرسن ہیں اور ایک ٹی وی کی ہوسٹ رہ چکی ہیں، مشہور شخصیت ہیں عائشہ جہاں زیب، جن پہ ان کے شوہر کی طرف سے بہت زیادہ تشدد ہوا ہے، اور جو ان کی جو پکچرز جو اپلوڈ ہوئی ہیں وہ ایسی ہیں کہ دیکھ کے تکلیف ہو رہی ہے کہ کیا کوئی انسان اپنی ذاتی انا کی وجہ سے اتنا گر سکتا ہے کہ وہ عورت کو ایک جانوروں کی طرح سے مار سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج موجود ہیں ایڈوکیٹ آسیہ اسماعیل۔ ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ پرو چوائس اور مائنورٹی پہ کام کر رہی ہیں، عورتوں کے حقوق کے لیے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں، اور صرف پاکستان لیول پہ نہیں بلکہ دنیا میں ہر جگہ پہ یہ عورتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ایک آدھ دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا ہے عائشہ جہاں زیب صاحبہ کا، جو آپ کی نظروں سے گزرا بھی ہے۔ قانونی طور پہ اس کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے اور اصل میں یہ کیس ہے کیا؟ یہ بیسیکلی ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ہے، اور ہمارے ہاں خواتین کے تحفظ خواتین ایکٹ 2016 بھی بنایا گیا تھا۔ تھوڑا سے فیکٹس پہ بات کر لیتے ہیں۔ عائشہ جہاں زیب صاحبہ کے جو FIR ہے اس پہ ان کے ہسبینڈ نے ٹارچر کیا ہے، ڈیتھ تھریٹ کیا ہے۔ FIR میں جو آفینس لگا ہے وہ ہے 354، جس میں 2 سال کی سزا ہے۔ یہ بیلیبل آفینس ہے، ٹھیک ہے، کمپاؤنڈیبل آفینس ہے، اور ٹرائل بائی میجسٹریٹ فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس۔ لیکن جو 506B لگا ہے وہ ڈینجرس ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب آپ گریویسلی باڈیلی ہارم کرتے ہیں، اور اس میں آپ انٹیمیڈیشن کے ساتھ ساتھ آپ جب لائف تھریٹ بھی کرتے ہیں اپنی وائف کو، تو وہاں پہ پھر جو ہے لائف امپریزنمنٹ 2 سال سے لے کے لائف امپریزنمنٹ کی سزا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہ جوڈیشل ریمانڈ پہ گئے ہوئے ہیں، حارث علی صاحب ہیں، ان کے ساتھ شادی میرا 2015 میں ہوئی تھی، اور 9 سال ان کی شادی کو ہو گئے ہیں۔ جو FIR کے مطابق ان کی 2 بیٹیاں بھی ہیں جو وٹنس ہیں، جنہوں نے اپنی ماں کو مارتے پیٹتے ہوئے اپنے والد کے ہاتھوں دیکھا ہے۔ آپ سوچیں کہ ان بچیوں کے اوپر کیا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوگا، اور وہ کس ٹراما سے گزر رہی ہوں گی بچی۔ مجھے یہ بتائیں کہ سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ ان کی آلریڈی ایک اور شادی ہو چکی ہے، تو اس بیس پہ یہ ساری کی ساری جو لڑائی ہے وہ ہوئی ہے۔ اس سطح پہ جا کے اگر آپ کی بیوی آپ سے پوچھ رہی ہے تو کیا اتنا عزت وقوف کرنا بنتا ہے؟ اتنا سائیکولوجیکل ٹراما میں، اور اتنی بری طرح انہیں مارا گیا ہے، بٹوں سے ان کا فیس زخمی ہے، پرپل ان کی سکن ہوئی ہے، ٹارچر کیا گیا۔ ایک عورت تو صنف نازک ہوتی ہے۔ ان کے بیسیکلی معاملات اسی سال میں 9 سال کی شادی ہے، آپ دیکھ لیں، اور جنوری 2024 میں انہوں نے پہلے بچوں پہ تشدد شروع کیا۔ تشدد کس طرح شروع کیا کہ جی آپ کو اریٹیشن ہو رہی ہے، بچے بات کر رہے ہیں، آپ کو ڈرانا دھمکانا۔ بچیاں ہیں، ظاہر ہے 2 بچیاں ان کی ہیں، زوہا اور رباب بچیوں کے نام ہیں۔ اس کے بعد پھر جون میں تھوڑا سا انٹینسٹی پکڑتا ہے اسی سال میں، جس میں انہوں نے زد و کوب کیا، تھریٹ کیا اپنی وائف کو۔ اس کے بعد جولائی میں آ کے تو وہ اتنی انٹینسٹی بڑھ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سیکنڈ میرج کا وہ بات پوچھ رہی ہوں گی، لیکن وہ اتنے زیادہ غصے میں آ گئے کہ انہوں نے بچیوں کے سامنے اپنی وائف کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہا گیا کہ ان کے بالوں سے پکڑ کے ان کو گھسیٹا گیا۔ اور یہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اسلام میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے، اگر ہم ان آیات کو سامنے رکھ کے دیکھیں قرآن کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں میاں بیوی کے تعلقات اور ان کے حقوق کے بارے میں واضح طور پر سورۃ النساء میں فرمایا ہے کہ
جہاں تک مارنے کا تعلق ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر بیوی ایک حد سے گزر جائے تو اس کو مارو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس حکم کے آنے کے بعد مردوں کو پابند کیا کہ وہ مارنے میں ایک حد سے آگے نہ جائے۔ مطلب یہ کہ ہمارا قرآن اور حدیث، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ٹارچر نہیں کر سکتے، تشدد نہیں کر سکتے، ان کو نہیں مار سکتے۔ انہوں نے بھی ایک حد، ایک لمٹ کی ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو پکڑ کے جو ہے پسٹل کے بٹ ان کے منہ پہ مارنا شروع کر دیں، بالوں سے کھینچ کے بچیوں کے سامنے گھسیٹیں، اور یہ تو ہمارے معاشرے کی روٹین بن گئی ہے۔ میرے خیال میں یہ جو حدیث کی روشنی سے اور قرآن کی روح سے ہے، یہ تو اس صورت میں آیا ہے کہ اگر عورتیں بد کرداری کی طرف جا رہی ہوں، اس صورت میں شاید یہ جی وہ آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے، وہ اس صورت میں ہے کہ ایکسٹریم سرکمسٹانسز میں، یہ نہیں ہے کہ قرآن نے یہ کہہ دیا کہ سورۃ النساء میں، بلکہ یہ ایک قسم کا انہوں نے مردوں کو یہ کہا ہے کہ یہ پروٹیکشن بھی پرووائڈ کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پکڑ کے اب کیونکہ ہمارے ہاں لوگ اتنے نالجیبل نہیں ہیں، ہمارے ہاں کچھ اسکالرز بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن تمام اسلامی اسکالر جو ہیں وہ اس بات کو ان کی انٹرپریٹیشن اپنے حساب سے کرتے ہیں، جس میں عورتوں کو وکٹم آف کرائم بنایا جاتا ہے اور مردوں کو حاکم بنایا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ہم جو ہیں پیٹریارکیل کلچر ہے، اور ہم جو ہیں عورت جو ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اور ہمارے ملک کی جو سب سے بڑی ٹریجڈی اور ڈیلیما یہ ہے کہ جب عورت پروفیشن میں آ جاتی ہے، جب وہ کام کرتی ہے، باہر نکلتی ہے، وہ گھر بھی سنبھالتی ہے، بچوں کو بھی سنبھالتی ہے، ہسبینڈ کی بھی لک آفٹر کرتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں ساری چیزوں کو مینٹین کرتی ہے، ارننگ بھی کرتی ہے، اس کو مطلب فائنینشلی سپورٹ بھی فیملی کو کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں بڑا مشکل ہے کہ اور ہمارے ہاں کا جس طرح جوائنٹ فیملی سسٹم اور جو کلچر ہمارا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک جو ہے میل وہ ارننگ والا ہے اور باقی 10 اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے۔ تو اگر آج کچھ لا ہمارے ہاں بنائے گئے ہیں، لیکن وہ لا بھی جو ہے وہ مین میڈ ہیں، اس لیے ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ جو میں نے آپ کو یہ 2016 کا دا پروٹیکشن آف وومن 2016 کی بات کی ہے، ایکٹ کی، یہ بھی مردوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ تو جب مرد اپنے حساب سے قانون بنائیں گے تو اس میں عورتوں کو رائٹس نہیں دیے جائیں گے ہماری سوسائٹی میں، اور ہماری سوسائٹی میں پڑھی لکھی خاتون کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا تو دماغ ہی نہیں ہے، یہ تو کام ہی نہیں کر سکتی۔ لیکن شریعت میں تو عورت کے حقوق برابر رکھے گئے ہیں نا، یہ تو انسان بنا رہا ہے ایک الگ چیز ہے، لیکن جو خدا کی طرف سے جو احکامات اترے ہیں اس میں تو عورت کو برابر کے حقوق دیے گئے ہیں۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، خدا کے دیکھیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 اور 35 کا جو میں نے ریفرنس دیا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کی ہے۔ آپ اپنی حدود، مردوں کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ اپنی حد کراس نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ خواتین کو اس حد تک نہیں مار پیٹ سکتے۔ آپ اب یہ جو ہے عائشہ صاحبہ کا جو کیس ہے، عائشہ جہاں زیب صاحبہ کا، ان کو اتنی بری طرح مارا پیٹا گیا ہے، بجائے اس کے میں نے کنڈیم کیا، لیکن کسی بھی مردوں کا رویہ یہ میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر، انہوں نے کہا نہیں عورت کا ہی پرابلم ہوگا، ایک وہ وکٹم آف کرائم ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ چوٹیں لگی ہوئی ہیں، اسے بالوں سے گھسیٹا گیا ہے، اس کی بچیاں دیکھ رہی ہیں۔ بچایا کس نے ہے؟ گھر میں الیکٹریشین کام کرنے والا جس کا نام عبد الرحمان FIR کے مطابق بتایا جاتا ہے، وہ موجود تھا، ڈرائیور محمد اختر گھر میں موجود تھا، انہوں نے انٹروین کیا، بچیاں اتنی سہم گئی تھی، یعنی کہ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید یہ معاملہ کچھ اور ہو جاتا، یہ معاملہ کچھ اور رہتا۔ انہوں نے 506 لگائی ہی اسی لیے ہے کہ اس نے جو ان کے حارث علی صاحب ہیں انہوں نے اس کو جان کی دھمکی دی ہے، ارادہ ایک قتل تھا، ارادہ قتل کر دیا، کیونکہ اس میں انٹینشن انوالو ہو گئی۔ اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ چیزیں اسی طرح اگر ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہوئی اور سارا کچھ پروسیس چلا اور کرمنل ٹرائل چلا تو انہیں عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے 506 کے حساب سے۔ سننے میں آیا کہ حارث علی جو ہیں وہ بھی پیشے کے اعتبار سے ایڈوکیٹ ہیں، تو اتنا سب کچھ تو انہیں بھی پتہ ہوگا۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہمیشہ کی طرح سے عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ پریشرائز ہونے کی وجہ سے یا تعلق واسطہ ہونے کی وجہ سے دب جائے گا اس دفعہ بھی؟ دیکھیں میری امید تو یہ ہے کہ یہ کیس نہ دبے، موسٹلی ایسا ہوتا ہے، دیکھیں یہاں پہ جتنی بھی اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں اس میں عورت کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ اس طرح کا بنا لیا ہے کہ ایک جینون وکٹم آف کرائم کو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جہاں پہ
ایکچولی ہمارے اندر جینڈر بائسنس بھی تو ہے نا. جہاں ہم نے خاتون دیکھی, ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ اس کی کیپیسٹی کیا ہے, اس کی کمپیٹنسی کیا ہے, یہ خاتون ہے. ہم جینڈر بائسڈ ہو جاتے ہیں, چاہے وہ مار پیٹ کا تعلق ہو, چاہے وہ آپ پروفیشنلزم میں دیکھ لیں. یہ جو ہمارا پیٹریارٹیکل کلچر ہے نا, یہ جو ہے اس چیز کو دبا دیتا ہے. اور عورت کو اب جس طرح آپ نے میرے پرو چوائس کیس کی بات کی ہے, میں نے جب ریسرچ کی 76 یہ میرا تاریخی کیس ہے, 76 ایئرز ہسٹری میں آج تک انٹرنیشنل لیول پہ ہماری پاکستانی وومن کو, ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو وہ ریکوگنیشن, وہ حقوق نہیں دیے گئے. جب ہم نے یہ مین میڈ امینڈمنٹ آرڈیننس اور ایکٹ لا کے ان کے اوپر مسلط کر دیے ہیں, تو وہ کہاں سے انصاف دیں گے؟ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک وومن پینل پروویژن لے کے ہائی کورٹ میں گئی ہے جو کہ اس کا درد رکھتی ہے. لیکن امید یہ ہے کہ یہ معاملات نہ دبیں, فیکٹس پہ بات ہو. اور انہوں نے جو حیوانیت کا مظاہرہ کیا ہے, 2 بچیوں کے سامنے مارا ہے, ٹھیک ہے, ان کو والدین کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری بچیوں کا فیوچر کیا ہے. وہ بچیوں نے انٹروین نہیں کر سکا. زوہا اور رباب جو بیٹیاں وٹنس ہیں وہ نہیں کر سکی جب تک مرد نے انٹروین نہیں کیا. لیکن ہمارے دماغ میں آج 21ویں صدیاں, لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ ہم سٹون ایج میں رہتے ہیں. وین اٹ کمز ٹو دا وومن رائٹس, وومن کو ہم رائٹس دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہم بکس میں تو لکھ دیتے ہیں, بہت فینسی روم میں بیٹھ کے ہم تقریر تو کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, بڑے بڑے ہال میں آپ دیکھیں کہ بڑی فینسی قسم کی ٹاکس تو ہو رہی ہیں وومن رائٹس کے حوالے سے, لیکن امپلیمنٹیشن کہاں ہو رہی ہے؟ آپ نے آج تک جینڈر بائسنس کو ختم کیا ہے, پیٹریارٹیکل کلچر تو کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں. ہم میں آپ کو اس کے ساتھ کیس شیئر کرتی ہوں. ایک بچی تھی, باہر سے پڑھ کے آئی, اور اس نے جب جاب کے لیے اپلائی کیا, وہ آکسفورڈ کی گریجویٹ تھی, اور اس کو یہ کہا گیا کہ یو آر وومن تو ڈو ناٹ تھنک یو ول ہیو ایکول رائٹس ٹو دا مین. وہ کہتی مجھے جاب نہیں ملی, میری فرسٹ کلاس ڈگری ہے, میں لا کر کے باہر سے آئی ہوں. وہ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئی تھی, اسکالرشپ پہ وہ بچی باہر گئی, اور وہ یہاں پہ اپنا ایک مقام بنانا چاہ رہی تھی. لیکن ہر لا فرم نے اس کو جاب دینے سے انکار کیا, اس لیے کہ وہ وومن ہے. کیونکہ ہمارے یہاں وومنس کو صرف, اگر میں اپنے پروفیشن کی بات کروں, ایڈمنسٹریٹو لیول پہ رکھا گیا ہے. آپ آئیں, چائے پیش کریں, برتن اٹھا لیں, یہ کر لیں. جب ان کو کیس کی بات آتی ہے, یا کام سکھانے کی بات آتی ہے, یا ٹریننگ کی بات آتی ہے, وہاں پہ جو پریویلیج کلاس ہے, جو ہماری ایلیٹ ہے, ان کے بچوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے. ہم غریب کے بچے کو پروموٹ کرتے ہی نہیں ہیں, نہ غریب کی بیٹی کو پروموٹ کرتے ہیں, نہ ہم صرف عزت, وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ہماری بیٹی ہیں. آج کل وہ دور ہے, آپ کی بیٹی آپ کی بیٹی ہے. لاء میں بھی اسی طرح سے ڈسکریمنیشن چل رہی ہے. سوسائٹی کے لیول پہ دیکھیں, یہی ڈسکریمنیشن چل رہی ہے. فینسی ٹاکس ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, فنڈنگز اٹریکٹ کی جا رہی ہیں. لیکن جینونلی گراؤنڈ لیول پہ مجھے بتائیں کہاں پہ ریفارم ہوئی ہے, کہاں پہ عورت کو انصاف دیا گیا ہے, کہاں پہ عورت کے لیے آواز اٹھائی گئی ہے, سوائے مارنے پیٹنے کے. اور جب بھی عورت کو مارا پیٹا جاتا ہے, جب بھی اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں, آپ عورت کو کیوں الزام ٹھہراتے ہیں؟ آپ مرد کو کیوں نہیں کہتے کہ مرد بھی برا ہو سکتا ہے؟ مرد کوئی دودھ کا دھلا ہوا تو نہیں ہے. یہ بتائیں کہ اگر وہ اپنا اثر و رسوخ قائم کر کے, جو حارث علی ہے, اگر وہ وکلا کو خرید لیتا ہے ہمیشہ کی طرح سے, کیونکہ ہمیشہ طاقتور کا پلڑا بھاری رہا ہے, اگر وہ قانون کے محافظوں کو خرید لیتا ہے, تو پھر اس کیس کا کیا ہوگا؟ اس دفعہ میں ایسا بالکل بھی ہونے نہیں دوں گی. میں نے یوتھ اپنی میجورٹی کے لیے آواز اٹھائی, پرو چوائس کا میں نے کیس کیا, کورٹ کی اپروول لی, ساری جوڈیشری نے میرا ساتھ دیا, سارے اٹارنی جنرل نے ساتھ دیا, ٹھیک ہے. لیکن اس دفعہ جس طرح میں اور اپنی ماؤں, بہنوں, خواتین کے لیے, بچیوں کے لیے لڑ رہی ہوں, میں اسی طرح عائشہ جہاں زیب کے لیے لڑوں گی. اگر اس دفعہ عائشہ جہاں زیب کو انصاف نہ ملا, تو میں دیکھتی ہوں, میں عائشہ جہاں زیب کے ساتھ کھڑی ہوں گی, اور عائشہ جہاں زیب کو میں انصاف لے کے دوں گی. اور میں دیکھتی ہوں کہ کس طرح یہ پیٹریارٹیکل سوسائٹی اسے وکٹم آف کرائم کر کے وکیل بھی خرید لے, جج بھی خرید لے, اور سسٹم بھی خرید لے. میں یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہونے دوں گی. کیا بات ہے ناظرین, آسیہ اسماعیل صاحبہ نے تو بالکل کھلی, جس کو کہتے ہیں چتاونی, یہ دے دی ہے کہ اگر اس دفعہ عورت کو اس کا حق نہیں ملا, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے, عورتوں کو ہم صرف پامال کرنے کے لیے رہ گئے, عورتوں سے صرف ہم برتن دھلوانے کے لیے رہ گئے, عورتوں سے صرف ہم بچے پیدا کروانے کے لیے رہ گئے, اپنی خدمتیں کروانے کے لیے رہ گئے. آسیہ جی نے بہت اس ٹائم بڑی بات کر دی ہے, اور میں امید ظاہر کرتا ہوں کہ ہماری جو عائشہ جہاں زیب ہیں ان کو انصاف ملے گا, اور یہ کیس جو ہے اچھے طریقے سے کلوز ہوگا. کمنٹ سیکشن آپ کے پاس اپنی رائے کا اظہار کیجیے. اپنے میزبان کو اجازت دیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.